حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے عورت نو مرد نو اللہ نے عورت کے غلبہ عطا کیتا ہے، سردار بنایا ہے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی سرداری کو قبول کرے۔ یہ شکل اندر ہے، بہن ہے تو بھائی کی سرداری قبول کرے، اگر چاہے بھائی چھوٹا ہی عمر کے لحاظ نہ، اگر بیوی ہے تو خامد کی سرداری قبول کرے، اگر بیٹی ہے تو باپ کی سرداری اندر رہے۔ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہر مقام تے مرد کو مقدم کیتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ عورت اور مرد کی جو سرداری ہے وہ تسلیم کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، میاں بیوی کا رشتہ ایک نکاح دے نال قائم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، نکاح ولی دی اجازت نال ہونا چاہیے، ولی دی اجازت، ولی اس لڑکی کا باپ نہیں تے بھائی نہیں تے چچا، کسی حالت اندر بھی اللہ نے عورت کو ولی نہیں بنایا۔ ایک ماں ہے 9 مہینے اپنی بیٹی کو پیٹ اندر رکھے، پھر جنم دے، 2 سال دودھ پلائے، اس کی تربیت کرے، اس کو کھلائے پلائے، لیکن اللہ نے اس کے باوجود بھی ماں نے حق نہیں دیتا کہ تو اپنی بیٹی کی ولی بن کے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ الرجال قوامون علی النساء، اس واسطے یہ رشتہ جوڑن واسطے تسی ولی دی اجازت نہ نکاح ہوئے، نکاح اعلانیہ ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئے۔ حضرات گرامی، میاں بیوی جو نے جدوں اسی انتخاب کرنے ہیں کہ رولے گھر اندر کیوں نے، ساڈا شروع تو انتخاب ہی خراب ہے۔ فرمایا جدوں تسی انتخاب کرو کسی بیٹی کا، اگر تسی اپنی بیٹی کا انتخاب کر رہے ہو تو پھر تسی انتخاب جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اس طریقے نال کرو، یعنی اگلے لڑکے کا تسی دین دیکھو، اگلے لڑکے اللہ نے فرمایا 4 چیزاں دیکھ کر کے نکاح کیتا جاتا، مال، حسب نسب، حسن اور دین۔ فرمایا باقی 3 چیزاں چھوڑ کر کے دین کو ترجیح دے، وہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا۔ پھر عورت بھی جو بیوی کی شکل اندر ہے اس کو پتہ ہوئے گا کہ میرے خامد تے میرے تے کی حقوق نے، تو جدو تسی اپنی بیٹی واسطے کسی لڑکے کا انتخاب کرنے لگے ہو تو وہ بھی دیندار کا کرنا چاہیے، تو جب لڑکے واسطے لڑکی کا انتخاب کرنے لگے ہو اس وقت بھی دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ حضرات، دوسری بات قسمتی یہ ہے کہ جدو اسی اپنی بیٹیاں کا رشتہ کرنے ہیں، نکاح کرنے ہیں، اس تو پہلے بیٹی گھر اندر اسی بڑا ماشاءاللہ پیار دینا چاہیے، اور خاص طور پہ ماں تکلیفاں بیٹی کی جوانی اندر بھی اٹھاندی ہے، کھانا پکانا، صفائی کرنی، حتیٰ کہ اس بوڑھے نے اپنی نوجوان بیٹی کے کپڑے دھونے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ تو جب وہ شادی ہو جاتی وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے گھر اندر جب ماں باپ کے گھر اندر سا ادو میرے کو کوئی کام نہیں سی کہتا، میں آزاد سا، اتنے آ کے سارے کام میرے واسطے نے۔ اس واسطے بیٹی کا رشتہ کرن تو پہلے بیٹی میں حقوق دسنے ضروری نے کہ جب تیری نکاح ہونا ہے، تیری شادی ہونی ہے، تو اس گھر جانا کہ اتنے جا کے تو کی کام کرنے، سارے کام ہی تو کرنے نے۔ یہ پہلے ذہن بناؤ بچی کا، ورنہ گھر نہیں بسے گا۔ یہ دسنے ہوں گے خامد حقوق کیا نے۔ صحیح بخاری اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیتا ہے کہ تمہاری بیٹی جب اگلے گھر جائے گی تو کی کرے گی، اس تے کی لوازمات نے۔ نیچے جڑی حدیثاں لے کے آنے کمال کر دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا ذکر کیتا ہے کہ جب فاطمہ کا نکاح ہوا، جنت کی جو سردار فاطمہ ہے جب اس کا نکاح ہوا اور وہ اپنے خامد کے گھر گئی، امام بخاری حدیث میں لکھا ہے کہ برتن فاطمہ دھوندی سی، گھر کی صفائی، خامد کے گھر کی صفائی فاطمہ کردی سی، خامد کے کپڑے فاطمہ دھوندی سی، پانی بھر کر کے فاطمہ لے آتی سی، حتیٰ کہ چکی پیس کر کے آٹا چکی چلا کر کے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کام کر کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے، وہ ہتھاں تے چھالے کا ذکر امام بخاری نے صحیح بخاری اندر کیتا ہے۔ فرمایا نبی دی بیٹی ایک جب بیوی کی شکل اندر گئی ہے، سارے کام
نبی دی بیٹی فاطمہ کرے کہ تیریاں میریاں بیٹیاں کیا حیثیت رکھدیاں نے. فرمایا یہ پہلے دسنا ہوئے گا کہ جس گھر تو جا رہے ہیں سارے کام تو کرنے نے. یہ اللہ کا بھی حکم انجے ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی انجے ہے. اور اسی طرح جس بیٹے جیسے شادی کرنے لگے ہیں, نکاح کرنے لگے ہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا, آزاد پھر نہیں ہوتے, پکڑیا تو نکاح کرا دیتا, پھر پریشانی بنی. سب تو پہلے اس کی تربیت کرو کہ تیرا نکاح میں کرنے لگنا, تینوں پتہ تیرے تے تیری بیوی کے حقوق کی نے. ایک بوجھ چاہ سکنا ہے, ایک بوجھ اٹھا سکنا ہے. فرمایا تیری بیوی کے تیرے اوپر حقوق نے, وہ بھی تو ادا کرنے ہیں. فرمایا اس خطبہ جمعہ اندر اسی مسند روایات کے مطابق اسی میاں اور بیوی دونوں کی کوشش کی کہ حقوق بیان ہو. جدوں ایک دے حقوق بیان ہو جان خامن دے تے ادو عورتاں تھوڑی پریشان ہو جاندیاں نے. جدوں عورتاں کلیاں دے حقوق بیان ہو جان ہر جگہ تے مرد تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اس واسطے دونوں کا انتخاب کیتا ہے کہ دونوں کے حقوق اس خطبہ جمع اندر بیان کیتے جان. اور سانوں پتہ ہوئے ساڑیاں آن والی نسلیں بھی پتہ ہوئے کہ خامن دے بیوی تے کے حق نے اور بیوی دے خامن تے کی حقوق نے. فرمایا پھر اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر آیت نازل کی تھی جب عورتاں تھوڑی جہاں مسلمانوں کی بیویاں پریشان کرنے لگیاں تو فرمایا انہوں سمجھاؤ, سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے, پھر اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی بستر الگ کر دو, کچھ دیر واسطے سمجھ آ جائے گی. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو فرمایا پھر تسی تھوڑا جہا مار بھی سکتے ہو, تسی مار بھی سکتے. صحابہ کرام نے پاک علیہ السلام کو آئے, فرمایا یہ بڑیاں تنگ کر رہی ہیں, بڑیاں پریشان کر رہی ہیں, نافرمانی کر رہی ہیں. فرمایا مارو. صحابہ نے مارنا شروع کر دیتا, اتنا ماریا بیچاریاں عورتیں جمع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے فرمایا کہ نبی جی تسی کی اجازت دیتی ہے؟ انہوں نے تھوڑی تھوڑی بات سے مارنا شروع کر دیتا ہے. آٹے میں نمک کم ہے اس سے ڈاکٹر کھائی پھرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات سے مارنا شروع کر دیتا. نبی پاک کو بڑا غصہ آیا, صحابہ کو بلایا, فرمایا میرے صحابہ, فرمایا ٹھیک ہے تو اجازت دیتی سی لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. اچھا انسان, اللہ نے بھی تعریف کی تھی, اچھا انسان اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ہاتھ لاٹھی نہیں اٹھاتا. حضرات گرامی, میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے, بڑا اعلیٰ رشتہ ہے. سب تو زیادہ بگاڑ, اتنی بگاڑ باپ بیٹے اندر نہیں, اتنا فتنہ بھائی بھائی کے اندر کوئی نہیں, اتنا فتنہ پڑوسی دا پڑوسی نال کوئی نہیں جتنا بڑا فتنہ میاں بیوی دا اس دنیا کے اندر جھگڑنا, انہاں دا بیوی دی خامن دی نافرمانی کرنا اور خامن دا بیوی دے حقوق ادا نہ کرنا, یہ سب تو بڑا لم فکری ہے, المیہ ہے سارے ملک اندر اور تقریباً پوری دنیا کے اندر. حضرات گرامی آئیے ہوں ایک میاں بیوی کے رشتے کی طرف, میاں بیوی کے حقوق کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. اسی جدو جناب میاں تے بیوی کے حقوق بیان کیتے ہیں نا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد مقدم کیتا ہے, یعنی پہلے خامن کے حقوق پھر بعد میں بیوی کے نال نال میں سردار کے نال ترتیب لگائی ہے کہ نال ہی ایک خامن کا حق ہے, نال بیوی کا حق, پھر دوسرا خامن کا حق, نال ہی دوسرا بیوی کا حق. اس انداز کے نال ذرا توجہ کرنا. پہلی روایت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ روایت ابن ماجہ اندر ہے, عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نے فرمایا جڑا بھی انداز ہوئے, کوئی بھی انداز ہو, حدیث پہ غور کرنا چاہیے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. ساری توجہ پورے جمعے میں حدیث پہ ہونی چاہیے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, حدیث اندر سن سبق کی مل رہا ہے. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ دے خاندان دے شوہراں دے حق بیان کرتے ہویا اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا مرد عورت ہے نا وہ اللہ دا حق کدے بھی ادا نہیں کر سکتی جدوں تک اپنے خامن دا حق ادا نہ کر لگے. بڑا بڑا حق وہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے, جننے مرضی روزے رکھ لے, اللہ دے سارے حق ادا کرے. اللہ فرماتے نے وہ دا حق اسے ادا نہیں کیتا جدوں تک انہیں اپنے خامن دا حق نہیں ادا کیتا. یعنی اللہ دا حق ادا کرنے واسطے خامن دا حق ادا کرنا ضروری ہے. حضرات گرامی
مرد دا پہلا حق عورت دے اوتے، مرد دا پہلا حق عورت اوتے یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اذا نظر سرته، فرمایا جدو خامد آئے نا اپنے گھر اندر تے اپنی بیوی وال ویکھے تے خوش ہو جاوے، بیوی وال ویکھے تے خوش ہو جائے۔ محدثین اس حدیث دے نیچے لکھیا ہے کی مطلب، بیوی وال ویکھے تے خوش ہو جائے، یعنی بیوی ایسا انداز اپناوے، بناؤ شنگار کرے اپنے خامد واسطے، گھر اندر رہ کے خوشبو لگائے اپنے خامد واسطے، فرمایا اچھے تو اچھا انداز بنا سکتی ہے، یہ انداز دے خامد نو زیادہ پسند ہے، وہ انداز اندر گھر اندر رہے، جدو خامد آوے تے بیوی وال ویکھے تے خامد خوش ہو جاوے۔ یہ مرد دا پہلا حق ہے عورت دا، تے عورت دا پہلا حق مرد دے کیے نہ۔ حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت دا حق مرد تے پہلا یہ ہے کہ جدو بندہ کوئی سواری خریدے نا، سواری خریدے، اس سواری دے پیٹھ تے ہاتھ رکھے، یا جدو وہ نکاح کرے نا تے نکاح کرن دے نال ہی پہلی ملاقات اندر اپنی بیوی دے پیشانی تے اپنا ہاتھ رکھے، رکھ کر کے اے دعا کرے اللہم انی اسألک خیرہا من خیر خیرہا و خیر ما جبلت علیہا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَالشَّرِّ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهَا۔ کی معنی اس دا اپنی بیوی دے پیشانی تے ہاتھ رکھ کر کے دعا، یہ پہلا حق کے مرد دا عورت تے دعا کرے اللہ انہوں خیر والا بنا دے، اللہ سارے درمیان سارے شر ختم کر دے، اللہ اختلاف ختم کر دے، یہ دل وچ میری محبت پا دے، اللہ میرے دل وچ دی محبت پا دے، ساری زندگی بڑی آسان گزرے، پریشانیاں تو پاک گزرے۔ حضرات عورت دا پہلا حق ہے، اگے جناب مرد دا دوسرا حق، مرد دا دوسرا حق یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا أَمَرَ أَطَاعَتُهُ، فرمایا جدوں بھی خامد اپنی بیوی نو کوئی کام آکھے اطاعتہ فوراً منے، فوراً منے۔ حدیث سے الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت تندور تے روٹیاں لگا رہی ہے اور وہ روٹیاں تندور اندر لگی ہوئی نے تے خامد کو پتہ ہے میری بیوی روٹیاں لگا رہی ہے، تندور اندر روٹیاں لگی ہوئی نے، خامد نے آواز دیتی ہے تے بیوی نے روٹیاں چھوڑ دینیاں چاہیے نے، سردیاں تے سڑ جان، پہلے اپنے خامد جا کر کے گل سن۔ یہ ہے حدیث، اس کو کہتے ہیں اذا امر اطاعتہ، فرمایا ہر معاملے اندر اپنے خامد کی اطاعت کرے، ہر حکم خامد دا منے، ہر حکم خامد دے حکم نو تسلیم کرے۔ فالصالحات قانتات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر مومن عورتاں دی اگے بھی صفت بیان کیتی ہے، قانتات فرما برداری کرن والیاں، محدثین نے دا معنی بیان کیتا ہے اللہ دی فرما بردار کرن والیاں، نبی پاک دی فرما برداری کرن والیاں اور اپنے خامد دی فرما برداری کرن والیاں، یہ معنی ہے قانتات۔ فرمایا جدو انہاں تیناں دی فرما برداری کرے گی نا عورت پھر اللہ اس تے راضی ہوے گا۔ حضرات گرامی دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑے بندے دے گھر آمن تے خامد نہ پسند کرے، جس بندے نو نہ اپنے گھر آمن تے خامد نہ پسند کرے تے فرمایا بیوی نو چاہیے ہے وہ بھی اس بندے نو اپنے گھر آمنا پسند نہ کرے، خامد دی پسند نو اپنی پسند بنا لے۔ فلاں بندہ خامد نو چنگا نہیں لگتا، بیوی کہے تینوں نے چنگا لگا انہیں آنا ہے، میرے چاچے دا بیٹا ہے، میرے تائے دا بیٹا ہے، انہیں آنا ہے۔ نبی پاک فرمایا نا فرمان عورت ہے، فرما بردار عورت یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر اندر آنا اس کے خامد نہ پسند ہوئے، عورت کا بھی حق بنتا ہے کہ اس بندے کا گھر اندر آنا نہ پسند کرے، ان روک دے ٹوک دے اپنے خامد کی فرما برداری کرے۔ حضرات گرامی لیکن شریعت اندر ایک چیز ہر معاملے اندر خامد اطاعت کرنی ہے سوائے شریعت، شریعت آ جائے پھر اطاعت نہیں کرنی۔ دلیل ایک حدیث ایک ہی کافی، نبی پاک علیہ السلام کو ایک عورت آ گئی، فرمایا اللہ دے نبی جی جڑی میری بیٹی ہے نا وہ دے بال چھوٹے ہو گئے نے، تھوڑے تھوڑے نا بال جھڑ گئے نے،
چھوٹے ہو گئے ہیں تے جڑا میرا دماد ہے نا میری بیوی دا خامد ہے وہ لمبے بال پسند کرتا ہے تے اللہ دے نبی جی تہاڈی اجازت ہوے تے مصنوعی بال اپنی بیٹی دے بالاں نہ لگا کے جس طرح خامد کہہ رہا ہے فرمایا بال لمبے کر نبی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ نبی پاک نے فرمایا نہیں میری اللہ دی بندی نہیں خبردار اللہ دی نافرمانی اندر خامد دی فرما برداری نہیں ہو سکتی جتھے اللہ دی نافرمانی ہوندی پئی ہوئے اوتھے خامد دی فرما برداری نہیں ہو سکتی فرما شریعت کا معاملہ آئے تو شریعت کے معاملے اندر عورت خامد دی نہیں منے گا شریعت کے علاوہ اللہ دے حکم دے مطابق اگر خامد اپنی بیوی جس چیز کا حکم دے جس وقت حکم دے جیسا حکم دے اس سے مننا ضروری ہے یہی عورت کی اصل زندگی اور کامیابی دوسرا حق عورت مرد دوسرا عورت کا دوسرا حق عورت کا دوسرا حق وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً اللہ فرماتے ہیں عورت کا دوسرا حق یہ ہے کہ جڑا تسی حق مہر مقرر کر دے ہو نا وہ عورت نو عطا کر دیو ادا کرو عورت نو ادا کرو حق مہر اور تانوں پتہ ہے حق مہر تو علاوہ عورت اپنے جناب بندے تے خامد جے جناب عورت حلال بھی نہیں ہوندی جے حق مہر ادا نہ کرے ہاں لیٹ ہو سکتا ہے تخیر ہو سکتی ہے لیکن تخیر اندر نقصان ویکھے نے خامد دی کوشش ہوندی معاف کرے وہ بیچاری معاف کر دیندی ہے پھر جدوں جھگڑا ہوندا ہے جدو جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر بھی کہتے میرا حق مہر واپس کرو میرا حق مہر واپس کرو قانون ہے اگر بیوی خود طلاق طلب کرے تو حق مہر خامد نہیں دے گا اگر خامد طلاق دے گا وہ اپنی بیوی نے حق مہر ادا کرے گا اگر عورت نے زندگی کے کسی موڑ سے معاف کر دیتا ہے تو دوبارہ وہ حق مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی گورے نے مطالبہ عدالتیں بریاں پہ نے معاف کر دیتا پھر نچاکی ہوئی لڑائی ہوئی مطالبہ کر دیا میرا حق مار میں نے دو فرمایا کہ اسی طرح ہے جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی تحفہ دے کے واپس لینا انجے یہ جی میں کتا کہہ کر کے چٹ لیتا ہے کیسی مثال محمد رسول اجے سمجھ نہ آئے لوگوں نے پھر لوگوں کی بات قسمتی ہے حضرات گرامی تیسرا حق مرد دا تیسرا حق مرد عورت ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیتا ہے حضرت تیسرا کہ ہے کہ جڑی عورت ہے نا وہ اپنے خامد دے جذبات کا خیال رکھے اپنے خامد دے جذبات کا خیال رکھے حدیث ابو داؤد اندر ہے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی نبی پاک علیہ السلام کو لوائی کہ حضرت صفوان دی شکایت کر دی پئی ہے فرمایا سونیا آپ نمازاں لیٹ پڑھتا ہے میں نماز پڑھ رہی ہوں تے میں نہ لڑدا ہے میں نہ لڑائی کردا ہے میں نفلی روزے رکھنی ہے تے میں نہ لڑائی کردا اس مجلس اندر حضرت صفوان بھی بیٹھے نے نبی پاک نے صفوان کو بلا لیا فرمایا تیری بیوی اس طرح شکایت کر رہی ہے فرمایا ہاں اللہ دے رسول میں نہ لڑنا اصل گل ہے میں نوجوان آدمی ہوں میں کھیتی باڑی کرنا وا تے میں جب تھک کے گھر آنا نا دن نو آواں تے میں نفلی روزہ رکھیا ہوندا ہے رات نو آواں تے لمبی لمبی نماز پڑھن لگ جاندی ہے پھر میں نیند آ جاندی تھک ہویا نا پھر لمبیاں نمازاں پڑھن لگ جاندی ہے نبی پاک کو بڑا غصہ آیا نبی پاک نے پھر قانون بنا دیتا ہے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا مرد گھر اندر موجود ہوئے عورت مرد کی اجازت تو علاوہ نہ نماز نفلی پڑھ سکتی ہے نہ ہی نفلی روزہ رکھ سکتی ہے قانون بنا دیتا خامد اجازت تو علاوہ اگر خامد گھر اندر ہے بیوی نہ نفلی روزہ رکھ سکتی ہے نہ نفلی نماز پڑھ سکتی ہے بلکہ حدیث کے اگلے الفاظ ہے فرمایا فرضی نماز فرمایا فرضی نماز اندر بھی نبی پاک نے فرمایا صفوان دی بیوی نو اگر تیرا خامد آ جائے تے بڑیاں بڑیاں صورتاں پڑھنی ہے قرآن پاک میں چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں نہیں ہے گی چھوٹیاں صورتاں پڑھ نماز مختصر کر فرمایا جو فرضی نماز ہے انہوں بھی مختصر کر کے اپنے خامد حقوق پہلے ادا کر فرمایا ہے خامد حق جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیتا ہے حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام ایک بیوی کو لوائے جمعہ دا دن نے تو نے روزہ رکھے ہوئے نفلی روزہ تے نبی پاک نے فرمایا جڑا کل گزریا نا جمعہ رات اون روزہ رکھیا سی نفلی نہیں تے فرمایا جڑا تو ہفتہ آنا نا او نفلی روزہ رکھن دا تیرا ارادہ ہے یا نہیں فرمایا نہیں فرمایا توڑ
اسی وقت روزہ توڑ اکیلے جمعے کا نفلی روزہ عبادت سمجھ کے رکھنا کوئی عبادت نہیں، توڑ دے۔ محدثین نے لکھیا اگر بیوی نے نفلی روزہ رکھے ہوئے خامد کبھی توڑ دے تو بیوی نے توڑ دینا چاہیے۔ آپ کے خامد اتنا بڑا حق اللہ نے بنایا، اللہ کے رسول نے خامد بڑا بڑا حق بنایا۔ حضرات گرامی فرمایا عورت خامد عورت کے حق کے خامد دا کہ جڑی عورت ہے نا وہ اپنے خامد دے جذبات کا خیال کرے، ہر وقت خیال کرے۔ حضرات گرامی جڑی عورت اپنے خامد دے جذبات کا خیال رکھتی ہے نا اللہ کو بڑا پسند کر دے لے، بڑا پسند کر۔ دلیل حدیث ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا ہے، نکاح ہو گیا کہ اللہ تعالی نے بڑا پیارا جہا بچہ دیتا ابو طلحہ ام سلیم دے اندروں، ان کا نام رکھیا ابو طلحہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے تھوڑے دنوں تو بعد عمیر بیمار ہو گیا تے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی دوائی کرتے رہے، علاج معالجہ کیتا، دوائی کرائی، دوائی کردیاں حضرت ابو طلحہ کام تے چلے گئے نے تے کام تو واپس آئے نے، عشاء مغرب کی نماز تو بعد سیدھا مسجد اندر آئے نے، عشاء دی نماز پڑھی ہے تے عشاء دی نماز پڑھن تو بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نبی پاک کو تھوڑی دیر بیٹھے نے، پھر گھر چلے گئے نے۔ گھر جدو گئے نے نا اس تو پہلے ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہو چکا، جڑا بیمار بیٹا سے فوت ہو چکا کہ ام سلیم بڑی سیانی عورت ہے، ام سلیم بڑی کمال دی بیوی ہے۔ ام سلیم نے کی کیتا بچے نے اٹھایا، ماں اور بچہ فوت ہو گیا، فرمایا بچے نے اٹھایا تے اندر سلا دیتا ہے، سلا کر کے خامد آیا کہ حدیث در الفاظ نے ام سلیم نے جلدی جلدی کھانا تیار کیتا ہے، مسئلہ سمجھ آیا، ایس حدیث تو ایس پوائنٹ تے مسئلہ یاد نہ نکل آیا، ایک مسئلہ سمجھ آیا، کہتے ہیں جی جیسے فوت ہو جائے اس گھر کھانا نہیں پاک سکتا ہے، ہاں یہ نبی پاک کا حکم ہے کہ جڑے اوپر والے رشتہ دار نے انہوں نے نہ پکان دیں، خود پکا کے انہوں نے کھلان، بالکل فرمان۔ اسی طرح اگر کوئی پکانا چاہے پکا سکتا ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے حدیث ہے، ام سلیم کا معصوم بیٹا گھر اندر فوت ہویا پیا ہے، ام سلیم خود کھانا بنا کے اپنے خامد کو کھلا رہی، یہ حدیث دلیل ہے۔ فرمایا اگر کھانا فوت ہونا فوت ہو گیا تو یہ تو نہیں پتا بھوک مار جائے، بھوک کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے، وہ بھی مار جائے۔ فرمایا کھانا اگر کسی نے ہو نے نہیں دیتا، گھر میں فوت کی ہو گئی ہے، گھر میں نواہی کی کھانا پکا بھی سکتے ہیں، کھانا کھا بھی سکتے ہیں۔ اس حدیث تو دلیل ملی ہے، اے حدیث دلیل ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنا لا، ابو طلحہ نے کھانا کھا لیا ہے، بچے کا پوچھے، فرمایا بچہ آرام اندر ہے، آرام اندر ہے، انہیں سمجھا بچہ ٹھیک ہو گیا، بیمار سی بچہ ٹھیک ہو گیا، آرام اندر ہے۔ تے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بناؤ سنگار کیتا ہے، ہائے اللہ بچہ فوت ہو جا پیا، خامد جذبات کا خیال کیتا ہے، وہ اتنا خیال کیتا ہے، بناؤ سنگار کیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ نے اپنے خامد کے ڈبے وچوں مرداں والی خوشبو نکال لیے، نکال کر کے ام سلیم نے اپنے اوپر لگائی، خوشبو لگائی، بناؤ سنگار کر کے مرداں والی خوشبو۔ فرمایا اس حدیث تمہیں پتہ چلے جائے عورت گھر دے اندر جڑی عورت دے محرم رشتے نے نہ، فرمایا اگر گھر اندر بیٹی باہر نے کوئی نہیں جانا، گھر اندر باپ موجود ہے تے مرداں والی خوشبو گھر اندر لا سکتی ہے، بھائیاں دے سامنے عورت مرداں والی خوشبو لگا سکتی ہے، خامد دے سامنے تے عورت نو مرداں والی خوشبو ضرور لگا لینی چاہیے۔ ام سلیم نے خوشبو لگائی ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا خبردار عورتوں خوشبو لگا کے گھر تو باہر نہیں نکلنا، خبردار جڑی عورت خوشبو لگا کے گھر تو باہر نکلتی ہے اللہ دے ہاں عورت ثانیہ لکھی جاتی ہے، جدوں تک واپس پلٹ کے نہیں جاتی وہ ثانیہ لکھی جاتی ہے۔ ام سلیم نے خوشبو بھی لگائی ہے، رات گزاری اپنے خامد دے نال تے جناب غسل کر کے تے بڑے پیارے انداز سے نال حضرت ابو طلحہ کو کہنے لگی، ابو طلحہ اگر تیرے کول کوئی بندہ مانت رکھے تے واپس مانگ لے تے تو کی کرے گا؟ میں واپس کر دیاں گا۔ فرمایا انجے یار جڑا بچہ بیٹا ساڈے کولوں نہیں سی نا او اللہ دی امانت سی تے اللہ نے واپس لا دیا ہے، تو رات تک فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ فوراً اٹھے نبی پاک کو گئے، سارا رات کا واقعہ سنایا، او میرے نبی بیٹی خوشی ہوئی، فرمایا او میں سلیم تو کیڑی قسمت والی، تو کیڑی سمجھدار عورت ہے، اس حالت اندر بھی تو اپنے خامد کے جذبات کا خیال کیتا ہے، اے میرے اللہ ام سلیم دا عمل تیری پسند ہے، اس رات اندر اللہ نے برکت پا دی، اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت پائی، اللہ نے کوئی بیٹا دیتا ہے
اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ نے 9 پوتے دیتے نے، اس ایک بیٹے بچوں اللہ نے 9 پوتے دیتے نے۔ محدثین نے لکھیا ہے وہ سارے حافظ قرآن سن، 9 بیٹے سارے حافظ، بڑی بڑی اللہ نے برکت پائی۔ فرمایا جڑی عورت اپنے خامد دے جذبات کا خیال رکھتی ہے، آسمان کے اندر رب اس سے مہربان ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اللہ نے عورت بڑی پسند ہے جڑی عورت اپنے خامد دے جذبات کا خیال رکھتی ہے۔ حضرات خامد دا حق ہے، عورت کی حق ہے، اللہ فرماتے ہیں والا حدنا مثل الذی علیہن بالمعروف، اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں جویں تواڈے حق نے انہیں عورتاں دے وچ حق نے، جویں تواڈے جذبات نے جویں اللہ نے عورتاں دے بھی جذبات رکھے نے۔ فرمایا جس طرح عورت مرد دے جذبات کا خیال کرے، انہیں مرد نہیں چاہیے اپنی عورت دے جذبات دے خیال رکھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک بی بی آئی، شکایت کا انداز ہے، شکایت لانے واسطے آئی، فرمایا بال بڑے گندے نے، کپڑے پھٹے پرانے تے بڑے گندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا او تو کی حالت اپنی بنائی ہوئی ہے؟ یہ عورت کہندی سونیا تسی کہندے ہو نا کہ بناؤ سنگار اپنے خامد واسطے کرو، خامد تو علاوہ بناؤ سنگار جائز نہیں، تے جڑا میرا خامد رات نو سلے تے گزار دیندا ہے، دن نو روزہ رکھ لیندا ہے، میرے ول ویکھدا ہی کوئی نہیں ہے، میں بناؤ سنگار کس واسطے کراں؟ نبی پاک نو غصہ آیا، نبی پاک نے فرمایا بلاؤ، صحابی نو بلایا گیا، نبی پاک نے صحابہ کی موجودگی اندر فرمایا او میرے نبی میں میرے صحابی اے کوئی عبادت نہیں ہے، تیریاں اکھاں دا بھی تیرے تے حق ہے تے تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے، بیوی دا بھی حق ہے، بیوی دے بڑے بڑے حق نے، جویں تواڈے حق نے ان کے بیوی دے حق نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے عید دا دن نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ مسجد نبی دے سیان اندر حبشی غلام، نبی پاک دے صحابہ حبش دے رہن والے حبشی غلام حبشی صحابی مسجد نبی دے سیان اندر جنگ دی مشق کر رہے ہیں، میرے نبی دا حجرہ مبارک نال ہے، میرے نبی دیکھ رہے ہیں، پچھو حضرت عائشہ نکلیاں، فرمایا عائشہ تو دیکھنا ہے؟ فرمایا ہاں میں نہیں دیکھنا ہے، فرمایا آ جاؤ تسی بھی دیکھ لو۔ حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی، اپنی تھوڑی حضرت عائشہ نے حدیث کے الفاظ نے نبی پاک کے کندھیاں تے رکھی، حدیث کے الفاظ نے حضرت عائشہ نے اپنا رخسار نبی پاک کے رخسار نال ملا لیا، پیچھے کھڑی ہو کر کے دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی رہے دیکھتیاں میں تھک گئی، جدو میں تھک گئی میں کہ حضور میں تھک گئی، فرمایا عائشہ بس، فرمایا ہاں بس۔ حضرت عائشہ نے پیغام دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جذبات کا اتنا خیال رکھا کہ میں خود تھک گئی ہوں، لیکن نبی پاک نے ایک بار بھی نہیں آخیا عائشہ بس کر میرا ٹھنڈا تھک گیا، عائشہ بس کر۔ عائشہ تھک گئی، جنہیں بوجھ پایا ہوا وہ تھک گئی، جنہیں بوجھ پایا وہ نہ تھکیا ہے نہ وہ اکیا ہے۔ اے ہے بیوی دا حق، اے نے بیوی دے حقوق، خامد دے حقوقی نے، حضرات بیوی دے حقوقی نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ماجی عائشہ نال دوڑ لگائی ہے، نبی پاک سفر تو واپس آ رہے ہیں، مدینے دے جدو کنارے نظر آن لگ پے نا تے نبی پاک فرمایا عائشہ تیری میری دوڑ نہ ہو جائے، فرمایا حضور ہو جائے، فرمایا اے ہے محبت میاں بیوی دی، فرمایا دوڑ ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ جاؤ تسی چلے جاؤ مدینے اندر ٹر جاؤ، اسی پیچھے آ رہے ہیں۔ نبی پاک نے حضرت عائشہ نال دوڑ لگائی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے میں جیت گئی، نبی پاک ہار گئے، میں دبلی پتلی سی تے میں جناب دوڑ لگائی تے میں نبی پاک کو کے نکل گئی، بڑا وقت گزر گیا، کچھ وقت میں بھول گئی سا، اتنا وقت گزر گیا، ایک مرتبہ پھر میرا موقع ملیا تے نبی پاک نے فرمایا ایسا دوڑ نہ ہو جائے تے میں کیا ہاں دوڑ ہو جائے حضور پاک، اسی پھر دوڑ لگائی تے میں پیچھے رہ گئی، میرا تھوڑا جہا وجود بھاری ہو گیا، میں پیچھے رہ گئی تے نبی پاک اگے نکل گئے تے نبی پاک نے فرمایا عائشہ او ادلا بدلا ہو گیا، ادو تو جیت گئی ساج میں جیت گیا۔ حضرت عائشہ کہنے میں بھول گئی سی اس واقعے کو، جب نبی پاک نے آکھیا ادو میں یاد آیا، محدثین نے لکھیا ہے فرمایا عورت کی جب شادی ہو جائے نمی ہوئے تو ادو بھی محبت کا اظہار کرنا ہے، اگر بوڑھی ہو جائے بڑی عمر ہو جائے تو ادو بھی محبت کا اظہار اسی طرح کرنا ہے۔ نبی پاک نے ثابت کیتا اس وقت نوجوان سن تے محبت کا اظہار جس طرح نبی محبت اس وقت سی جب نبی پاک کی عمر زیادہ ہو گئی، عائشہ کی بھی زیادہ ہو گئی، عائشہ اس واقعے کو بھی بھول گئی، نبی پاک کی محبت میں فرق نہیں آیا، وہ محبت اسی طرح رہی۔ اے ہے خامد دے حقوق، اے نے بیوی دے حقوق۔ حضرات گرامی چوتھا حق مرد دا
فرمایا جڑی عورت ہے نا اپنے خامد کی خدمت کرے گی، خدمت کرے گی، خدمت کا کی معنی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شادی ہوئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ حضرت زبیر بڑے غریب سن، جس وقت شادی ہوئی سی نا بڑے غریب سن، تے اسماء بنت ابی بکر اس وقت بڑی امیر سن، بڑی شہزادی سی، تے فرمایا حضرت زبیر دے گھر آ گئیاں تے حضرت زبیر دا ایک گھوڑا ہے، جنگی گھوڑا ہے، تے حضرت زبیر دی جڑی زمین ہے نا مدینے تو 2 ہاشمی میل 3.5 کلومیٹر تو زیادہ سفر بڑھتا ہے، تے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامد دے گھوڑے واسطے پیدل جاندیاں سن، تو گھاس لیا کے تے گھوڑے نوں کھلاندیاں سن۔ حضرات پتہ لگا جڑی بیوی ہے نا خامد دا ہاتھ بٹا سکدی ہے، خامد بیوی دا ہاتھ بٹا سکدا ہے، میں اگ جلا دیواں، میں ہانڈی پکا دیواں، میں چاہ پکا دیواں۔ اگر خامد کھیتر گیا تے پردے اندر عورت بھی اپنے خامد نوں کام کروا سکدی ہے۔ فرمایا یہ محبتاں نے، یہ اللہ نے محبت، اور بڑیاں عورتاں جڑیاں غیرت مند بھی سن، آلہ بھی سن، ہر لحاظ نال وہ اپنے خامد یہ خدمت بھی کرتی سن، اپنے خامد کا حق بھی بٹاتی سن۔ حضرات عورت کا چوتھا حق کی ہے، عورت کا حق خامد تے یہ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم، فرمایا جتھے تو رہنا ہے اپنی بیوی نوں بھی اوتھے رکھ، جتھے تو رہنا ہے اپنی بیوی نوں بھی اوتھے رکھ۔ حضرات اگلی حدیث میں بیان کر دیواں، اگلی میں بند گل بیان کر دیواں، تینوں سمجھ آ جائے گی، جتھے تو رہنا بیوی نوں بھی اوتھے رکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی طرف پیغام پہنچوایا، فرمایا اپنی بیٹی حفصہ کو 10 کہ فرمایا پوچھوایا حضرت عمر نے عورت خامد تو علاوہ کتنا عرصہ گزار سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے دسیا زیادہ تو زیادہ 4 مہینے۔ عمر رضی اللہ تعالی نے قانون جاری کر دیتا، خبردار کوئی مرد جس ملک اندر مرضی ہے، جس جگہ تے مرضی ہے، جس محاذ تے مرضی ہے، 4 مہینے کے اندر واپس اپنی بیوی کو آئے یا اپنی بیوی کو نہ لے کے جائے۔ قانون بنا دیتا ہے، فرمایا کم تو کم جس طرح مرد کے جذبات ہوتے ہیں اسی طرح عورت کے جذبات ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کو پوچھا سونیا عورت کے کی حق نے ساڈے تے؟ نبی پاک نے فرمایا عورت دے تواڈے تے حق نے جدوں تو کھانا ہے نا تے اپنی بیوی نوں کھلانا، جو تو کھانا ہے وہی اپنی بیوی نوں کھلانا، وہی بیوی نوں کھلانا، اور جو تو پانا وہی بیوی نوں پوانا، یعنی جو سوٹ تو پسند کرنے نے وہی بیوی نوں دینے نے، جڑا کھانا تو کھانا ہے وہی بیوی نوں کھلانا۔ اور فرمایا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے کہ لا تضرب الوجہ، اگر تیرے نال کوئی نافرمانی کر بیٹھی ہے نا تے مارن کا وقت آئے تو چہرے تے نہیں مارنا، چہرے تے نہیں مارنا، حق بیان کیتا ہے۔ اور پھر ولا تجہر الا فی البیت، لڑائی کر کے کبھی بھی اپنی بیوی نو گھر چوں نہیں نکالنا، بیوی نو گھر نو نہیں نکالنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کر رہے ہیں، گھر چوں نہیں نکالنا۔ نبی پاک علیہ السلام ناراض ہو کے اپنی بیویاں نال مہینہ ناراض رہے، مسجد اندر چلے گئے، خود گھر کو دور ہو گئے، لیکن کسی بیوی نے بھی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں بھیجا، خرچہ بھی بھیج دے لیکن گھروں نہیں کڑیا۔ اور یاد رکھو میں گل کر دیا، میں اشارے اندر گل کر دیا، جڑے لوگ بے وقوف تھوڑی تھوڑی لڑائی کو اپنی بیوی کو گھر کٹ دے نے، وہ نقصان بڑے ہوئے نے، بڑے نقصان ہوئے نے۔ اس واسطے نہ نقصان تو بچنا چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تے عمل کرو، اپنی بیوی نال ناراض ہو کے کدی نہیں اپنی بیوی کو گھر کو باہر نہ نکالو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تیرے اور میرے واسطے نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے۔ حضرات گرامی عورت کی حق ہے، میرے تارے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں معراج تے گیا نا، بڑی زبردست روایت، میں جدوں معراج تے گیا نا تے میں دیکھیا معراج تے ایڈو تر و تازہ گوشت تیار ہویا پیا ہے، دوسری سائڈ تے بڑا گندا تے بدبودار گوشت پیا ہے۔ میں جبریل دے نال جا رہی ہاں، کچھ عورتاں تے کچھ مرد
اچھے گوشت نو چھوڑ کے گندا گوشت کھاندے پے نے، بدبودار گوشت، او مینوں ایتھے بدبو آ رہی جی کیویں کھائے جاندے نے؟ نبی پاک فرماندے نے جبریل اے کیڑے بندے نے جڑا گندا تے بدبودار گوشت کھائی جاندے نے؟ تے جبریل نے مینوں دسیا اے او عورتاں نے دنیا اندر جڑیاں خامد دا بستر چھوڑ کے کسی ہور دے بستر تے چلیاں جاندیاں سن، اے او گندے مرد نے جڑا اپنی بیوی دا بستر چھوڑ کے کسی ہور عورت دے بستر تے چلے جاندے سن۔ فرمایا عورتاں دے بھی حقوق مرداں تے نے، مرداں دے بھی حقوق عورتاں تے نے۔ ابن ماجہ دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیویو سنو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے اپنے خامد کو تکلیف دیتی، کوئی بھی تکلیف جڑی نجائز تکلیف ہے، جس عورت نے بھی اپنے خامد کو تکلیف دیتی، نبی پاک فرماتے ہیں آسمان تے جڑیاں حوراں نے نا وہ خامد نیک کے نمازی ہے انہوں تکلیف دیندی پھردی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آسمان تے اللہ تعالیٰ نے جڑیاں اودے واسطے حوراں جنت اندر رکھیاں نا موٹی موٹی اکھاں والیاں، او حوراں کہندی بد دعا کردیاں نے اللہ تیرے تے لعنت کرے۔ دنیا دی عورت جڑی اپنے خامد کو تکلیف دیندی ہے اللہ تیرے تے لعنت کرے، اے میرا خامد ہے تے تیرے کولوں مہمان ہے تے تو میری نافرمانی کیوں کر رہی ہے؟ او بد دعا کردیاں نے او تو ہلاک ہو جائے، او تیرے تے لعنت ہوئے، ایڈا چنگا اللہ نے تینوں خامد دیتا ہے، تو اودی نافرمانی کردی پئی ہے، تو اونوں تکلیف پہنچائے جب تو تیرے کولوں مہمان ہے ان قریب میرے کولوں آ جائے گا۔ حضرات گرامی اگلی حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں دسا جنتی مرد کون نے؟ نبی پاک نے فرمایا نبی جنتی نے، صدیق جنتی نے، شہید جنتی نے۔ نبی پاک نے فرمایا نامالک بچے جنتی نے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے علاقے تو کسی بندے نوں ملن واسطے جاندا ہے مان اللہ دی رضا واسطے، وہ بھی نمازی ہے تے میں بھی نمازی ہاں، وہ بھی نیک ہے تے میں بھی نیک ہاں۔ فرمایا جڑا اللہ دی رضا واسطے اپنے نیک دوست ملن واسطے ملاقات واسطے جاندا ہے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تو وہ عورتاں نوں دساں جڑیاں جنت اندر جان گیاں، فرمایا دسو؟ نبی پاک فرماتے ہیں محبت کرن والیاں جنت اندر جان گیاں۔ اگر بہن ہے تے بھائی نال محبت کردی ہے، اگر بیٹی ہے تے باپ نال محبت کردی ہے، اگر بیوی ہے تے خامد نال محبت کردی ہے۔ فرمایا محبت کرن والیاں اور زیادہ بچے دین والیاں، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنہاں دے خامد ناراض ہو جان تے انہاں نوں فوری راضی کرن والیاں اے جنت اندر جان گیا۔ اور جنہاں اپنے خامد کو جلدی جلدی راضی کر لیا، نبی پاک نے فرمایا جدو معراج تے گئے واپس آئے عورتوں کو بلایا، بڑا بڑا اجتماع ہے عورتوں کا، نبی پاک نے فرمایا بیویو عورتوں سنو، فرمایا میں تہاڈی تعداد جہنم اندر زیادتی ویکھی ہے، اور جڑی نبی نے انہاں دی جڑی وجہ بیان کی ہے سب تو پہلے اے وجہ بیان کی ہے میں تہاڈی تعداد جہنم اندر زیادہ ویکھی ہے اس واسطے کہ تس اللہ دی بھی نافرمانی کردی ہو اور اپنے خامد دی بھی نافرمانی کردی ہو۔ یعنی نام خامد دی نافرمانی کرنے والی عورت وہ جہنم اندر جائے گی، اللہ وہ جنت اندر داخل نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی اگلی حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑی عورت اپنے خامد دی نافرمانی کرتی ہے نا اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی خامد حکم انہوں دیندا اللہ تعالی رسول شریعت اندر رہ کے جو نافرمانی کر دیے نبی پاک نے فرمایا وہ نمازاں پڑھتی رہے اللہ دی نمازاں بھی قبول نہیں کر دے۔ جدا خامد عورت تے ناراض ہے اور روزے رکھتی رہے نمازاں پڑھتی رہے اللہ دی نمازاں بھی قبول نہیں کر دے، اللہ تعالی دے روزے بھی قبول نہیں کر دے۔ حضرات گرامی آخری گل بیان کراؤ، اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے نا بیماری اندر مسلط ہو گئے، بیماری اللہ نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا اللہ نے بڑا انہوں مال دیتا، بڑے بیٹے دیتے، جدو بیماری اندر جدو زوال آیا نا اللہ کی طرف ازمائش آئی نا ایوب نبی بیمار ہو گئے تے بیٹے بھی سارے فوت ہو گئے، مال بھی سارا ختم ہو گیا، بیویاں ساریاں چھوڑ گئیں تے ایکو بیوی رہ گئی جس کا نام رحمت بی بی ہے۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا خیال رکھ دیے اے میرا خامد ہے، اے میرے سر کا تاج ہے، وہ دی خدمت کر دیے، وہ دا خیال رکھ دیے۔ ایک دن شیطان آیا روپ بدل کر کے بی بی رحمت کولو کہنے لگا تیرے خامد کو شفا مل سکتی ہے، اگر تیرا خامد میرے کو شفا طلب کرے مطالبہ شفا دا کرے